بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سندرال میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان طاہر جمیل۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا ٹاپک ایک بھائی کا سوال ہے۔ سوال بڑا اہم ہے، غور فرمائیں۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا عورتیں اپنے گھر میں نماز تسبیح کا اہتمام جماعت کے ساتھ کر سکتی ہیں، تاکہ وہ عورتیں جو تیسرا کلمہ سہولت کے ساتھ یاد نہیں کر سکتی، ان کی زبان پہ یہ کلمہ آتا نہیں ہے، وہ پڑھ نہیں سکتی، تو وہ بھی جب امام سے سنے گی تو ان کے لیے آسانی رہے گی۔ جی غور فرمائیں، اس بات کی وضاحت میں امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری شریعت میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ کے غیر کے لیے میری شریعت میں سجدہ حرام ہے۔ اگر میری شریعت میں اللہ کے غیر کے لیے سجدی کی گنجائش ہوتی تو میں سب سے پہلے عورتوں کو حکم کرتا، لا امرت النساء ان یسجدن لازواجہن، کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ دیکھیں، جیسے اللہ کے غیر کے لیے سجدہ حرام ہے، اگر اللہ کے غیر کے لیے سجدے کی گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو اسی طرح اگر اسلام میں عورت کے لیے جماعت کی کوئی گنجائش ہوتی تو نفل نہیں بلکہ سب سے پہلے عورت کو حکم ہوتا کہ فرضوں کا اہتمام جماعت کے ساتھ کرے۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب عورتوں کے لیے فرضوں کی جماعت کی گنجائش نہیں ہے تو نفلوں کی جماعت عورتوں کے لیے ہم خواہ مخواہ کیوں ثابت کر رہے ہیں۔ ایک بڑے پتے کی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اگر ہم نماز تسبیح کا اہتمام جماعت کے ساتھ کریں گے تو بات یاد رکھیں، نماز تسبیح کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا جنہیں تیسرا کلمہ یاد نہیں ہے وہ پہلے خوب یاد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اور جب اچھی طرح یاد ہو جائے تو پھر وہ اکیلے میں نماز تسبیح کا اہتمام کریں۔ ممکن ہے کئی بہنوں کو، بھائیوں کو میری یہ باتیں ناگوار ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم شریعت کو اپنی عقل کے تابع نہ کریں بلکہ اپنی عقل کو شریعت کے تابع کریں۔ لہٰذا نماز تسبیح کی جماعت کے حوالے سے مسائل نہ پوچھیں، کیونکہ جب اس کی جماعت ہے نہیں تو ہم آپ کو آگاہی کہاں سے دیں۔ آخر میں ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرمائیں۔ یہ ایک بھائی نے پوچھا تھا نماز تسبیح کے حوالے سے کہ ہم کم از کم نماز تسبیح کو کتنا وقت دیں۔ جی بات یاد رکھیں، نماز تسبیح کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کے حوالے سے تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ پونا گھنٹہ دیں آپ کی مرضی، گھنٹہ دیں آپ کی مرضی، لیکن کم از کم آدھا گھنٹہ تو ضرور دیں۔ اب جو 20 منٹ میں یا 15 منٹ میں نماز تسبیح مکمل کر لیتے ہیں تو وہ نماز تسبیح تو نہیں پڑھتے۔ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ جی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست، آپ کا میزبان طاہر جمیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔